دعا کب اور کیسے قبول ہوتی ہے؟ ہر دعا جو انسان اپنے رب سے کرتا ہے وہ پوری ہوگی ضرور۔ اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا۔ دعا مانگنے کا طریقہ اور قرینہ کیا ہے؟ جیسا کہ قرآن میں ہے، صلات کے ذریعے اپنے رب سے مدد چاہو۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو۔ استعانت مطلب مدد ہے، سین تے عین، یہ استعانت کا روٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مدد مانگنا۔ صبر اور صلات کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے دل اور دماغ میں یہ بات ایسیملیٹ، راسخ کر لینی چاہیے، ہمارا رب اپنے وعدے سے نہیں پھرتا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو دعا آپ مانگیں وہ فوراً ایٹ ونس پرومپٹ قبول ہو جائے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہر دعا قبول ہوگی ضرور۔ جیسا کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اگر مومن کو یہ بات پتہ لگ جائے کہ اسے اس کی مانگی ہوئی دعا کا اجر آخرت میں، ہیئر آفٹر، کتنے گنا، کتنے ٹائمز زیادہ دگنا کر کے ملنے والا ہے، تو انسان کبھی اس زندگی میں اپنی دعا کے قبول ہونے کی خواہش نہ کرے۔ یہ تو ہے اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی۔ اب بندے کی جو خواہش ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی خواہش اس کی چاہت کے مطابق قبول ہو۔ تو میرے دیکھنے اور سننے والوں، ایسا ہے کہ اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی آپ مانگیں بحیثیت مسلمان وہ آپ کو مل بھی جائے۔ اس دنیا میں اس کا صلہ ملے گا ضرور، ہیئر آفٹر، مرنے کے بعد۔ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، نان مسلم ہیں، تو آپ کی چاہت کے مطابق اللہ آپ کو ہر وہ چیز دے دے گا جس کے لیے آپ ایفرٹس کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا وہ صلہ یا آپ کو جو کچھ آپ کی دعا کا نتیجہ یا ثمر کہہ لیں وہ ملے گا، وہ صرف اس رہتی دنیا تک محدود ہوگا۔ اس کا آخرت میں اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ اس کا صلہ جنت میں نہیں پائیں گے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے تو ایسا شخص تو ویسے ہی واصل جہنم ہوگا، کبھی جنتی ہوگا ہی نہیں۔ تو اگر کوئی نان مسلم چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو یا جو بھی وہ ایفرٹس کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دے دے گا۔ لیکن بحیثیت مسلمان اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس سے آپ نے مایوس، ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا۔ آپ کو آپ کی مانگی ہوئی دعا کا صلہ ملے گا ضرور، اس دنیا میں نہ صحیح، اگلی دنیا میں۔ عام طور پر یہ بات لوگوں نے گھڑ لی ہے کہ جس کسی کے پاس مال زیادہ ہے، ویلتھ زیادہ ہے، بڑا ویل ٹو ڈو ہے، بڑا خوشحال ہے، تو اس پر اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ اس پر بڑا مہربان ہے۔ یا جس کسی کے لڑکے، بیٹے زیادہ ہیں تو اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ یہ بالکل جاہلانہ اور کم علمی کی بات ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ خود ساختہ منطق، شیطان صفت لوگوں نے خود سے گھڑ لی ہیں۔ مال اور اولاد یا بیٹے زیادہ ہونا، یہ سب آزمائشیں ہیں۔ اگر انسان کی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی تو اس کے اندر کوئی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کل ایسی روش چل پڑی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تعلیم کا انحطاط، علم کی کمی کی وجہ سے لوگ فوراً مایوس ہو کر پیروں، فقیروں کے پاس جاتے ہیں اپنی مرادیں پوری کروانے۔ اسی طرح
اللہ ہر برے شخص کو فوراً سزا نہیں دیتا. اگر ہر برے شخص کو فوراً سزا مل جائے تو کوئی بھی شخص برا نہ رہے گا، کیونکہ اس کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم سب کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ شخص برا ہے، اس کو فوراً سزا مل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ برے شخص کو بھی ڈھیل دیتا ہے. مگر ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ہر برے عمل کی سزا، چاہے وہ چھپ کر کیا ہو یا اعلانیہ، آپ کا جو بیڈ ڈیڈ ہوگا اس کی سزا، اس کی پنش آپ کو ملے گی ضرور. کچھ کو اس دنیا میں، کچھ کو آخرت میں. اسی طرح جو اچھا کام، جو آپ کا گڈ ڈیڈ ہوگا، جو آپ نے اچھا کام سر انجام دیا ہوگا، اس کی جزا، اس کا ریوارڈ، اس کا ایوارڈ، اس کا انعام، اس کا ایڈمریشن آپ کو ملے گا ضرور. اس دنیا میں نہ صحیح لیکن آخرت میں. جیسے قرآن میں ہے سورہ زلزالہ میں، فَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، یعنی جس کسی نے بھی کوئی ایٹم کے برابر، یعنی ایک ذرے کے برابر کوئی گڈ ڈیڈ، کوئی اچھا عمل، کوئی نیکی کی ہوگی تو دے ول ڈیفینیٹلی گیٹ اے ریوارڈ، وہ اللہ سے اس کا اجر ضرور پائے گا. اگلی آیت کے اندر سورہ زلزالہ کے اندر وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اسی طرح اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر کوئی گناہ کا کام یا گناہ کیا ہوگا تو اس کی اسے سزا بھی ضرور ملے گی. اگر دعا فوراً قبول نہیں بھی ہوئی تو آپ نے صابر و شاکر رہنا ہے، اس امید پر کہ اللہ اس کا ریوارڈ ضرور دے گا. اپنے حال سے مطمئن رہنا ہے. جو بھی وقت آج آپ پر درپیش ہے، جو سرکمسٹانسز آپ کے ساتھ ہیں، جن سے آپ کو واسطہ ہے، اس سے مطمئن رہنا ہے، سیٹسفائی رہنا ہے. انسان کبھی بھی، ہر وقت اس کے اندر ایک حرص رہتی ہے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. کبھی انسان مکمل ہے ہی نہیں. جب کوئی ارینجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا، آج اس میں یہ ہو جائے، تھوڑا سا یہ ہو جائے، یہ کمی رہ گئی، اس میں یہ لائٹنگ نہیں کی، اس میں یہ نہیں لگایا، اس میں یہ پھول نہیں لگایا. تو انسان مکمل نہیں ہو سکتا. جتنا کر سکتا ہے کر لے، لیکن اس کے اوپر بالکل پاگل نہ ہو جائے کہ یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے. تو جو آپ کے سرکمسٹانسز ہیں اس سے آپ نے سیٹسفائی رہنا ہے، یعنی جو آپ کی موجودہ حالات ہیں اس میں آپ نے اپنے آپ سے سیٹسفائی رہنا ہے. ہر وقت یہ نہیں بولتے رہنا یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. جو کچھ ہے اس کو کیش کریں. اپنے حالات، موجودہ حالات سے مطمئن رہنا ہے، اور اچھے وقت کے لیے آپ نے صبر کے ساتھ پیش قدمی، یعنی کوشش کرتے رہیں، آپ اسٹرائیو کرتے رہیں. کبھی نہ کبھی تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. یہ بات ہمیشہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ دعا آپ کی ہمیشہ قبول ضرور ہوگی. تو آپ اس کے لیے اسٹرائیو کرتے رہیں. دعا مانگنا سے پیچھے نہ ہٹیں، دعا آپ ضرور مانگتے رہیں. آپ کی ہر دعا بارگاہ الہی میں ریکارڈ ہو جاتی ہے، وہ قبول ضرور ہوگی. بس ذرا تحمل کی ضرورت ہے. دعا ہمیشہ ہر لمحے مانگتے رہنا چاہیے. اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے. اللہ اپنے بندے پر، کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اگر آپ اس کو ریسائٹ کریں، جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا صلہ، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ریوارڈ. ایسے تو نہیں نہ ملا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں چن لیا. ان کو انگاروں پر لٹایا گیا، تپتی ریت میں برہنہ جسم کے ساتھ گھسیٹا گیا. کیا کیا ظلم نہیں ان پہ کیے گئے. جس دن اذان نہ دی، رب نے کہا آج میں سورج طلوع ہی نہیں ہوگا، آج سن رائز ہی نہیں ہوگا. ایسے تو نہیں نا، اقبال نے کہا. بتا بندے تیری رضا کیا ہے، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اللہ کے حوالے سرنڈر کر دو. دعا مانگتے رہو. کبھی بھی ڈس اپوائنٹ مت ہو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہم کیا دعا مانگیں. اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے. ہر دعا قبول ضرور ہوگی. دیر
یا ابھی، لیکن آپ کو اس کا ریوارڈ بھی ملے گا. تو ہمیشہ ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے. امید کرتا ہوں آج کے اس لیکچر سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، ڈھیر سا خیال. یو ٹیک کیئر، یو ویری ویری گڈ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ اینڈ بائے بائے.